موضوع الدرس في فضيلة التوبة وشروط التوبة سورة الشورى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال السدي يعني يستجيب لهم. اللہ تبارک و تعالی مومنون ایمان والے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. وقد قال ابن جریر معناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وأخوانهم. حضرت مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے مومن بندوں کی دعائیں جو ہیں ان کی ذات کے بارے میں، ان کے رشتہ داروں کے بارے میں، ان کے دوستوں کے بارے میں بھی قبول فرماتے ہیں. یعنی وہ جس کے لیے دعا مانگتے ہیں قبول فرماتے ہیں. وحقاہ عن بعض النحات وأنه جعلها كقوله عز وجل فاستجاب لهم ربهم. اللہ نے ان کی دعاؤں کو سن لیا، قبول فرمایا. ثم رواه ابن عياض من حديث الأعمش عن شقيق بن سلمة عن سلمة بن صبرة قال خطبنا معاذ رضي الله تعالى عنه بالشام فقال أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة والله إني لأرجو أن يدخل الله تعالى من تصبون من فارس والروم الجنة وذلك بأن أحدكم إذا عمل له يعني أحدهم عملا قال أحسنت رحمك الله أحسنت بارك الله فيك ثم قرأ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. حضرت سلمۃ بن صبرہ فرماتے ہیں خطبنا معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ فرمایا شام کے علاقے کے اندر اور فرمایا انتم المؤمنون وانتم اہل الجنہ. فرمایا الحمدللہ تم ایمان والے ہو اور تم جنت والے ہو. واللہ انی لارجو، کہنے لگے مجھے خدا کی قسم ہے میں تو اللہ سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو تم فارس و روم والوں کو گالیاں دیتے ہو ان کو بھی بخش دے اور جنت میں داخل کر دے. وذالک بان احدکم اذا عمل له، یعنی احدہم عملا، جب تم میں سے کوئی آدمی عمل کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے احسنت رحمک اللہ، تم نے بڑا اچھا کیا اللہ تم پہ رحم کرے. احسنت بارک اللہ فیک،
تم نے اچھا کیا، اللہ تم کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ تو اب اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا جو ہے وہ شرک ہے اور کفر ہے، کہ جب مانگنا ہے، جو مانگنا ہے، صرف اللہ سے مانگو۔ یہی اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں۔ اور یہی ہمیں تعلیم دی ہے رحمت دو عالم نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت، جب مانگنا ہو تو فاسأل من اللہ، صرف اللہ سے مانگ۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے، بلکہ یہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا جو ہے وہ مومن کے لیے ہتھیار ہے، دعا جو ہے انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور یہ صرف اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے سوا کسی سے، نہ پیغمبر سے، نہ فرشتوں سے، نہ بزرگوں سے، کسی بھی غیر اللہ سے دعا مانگنا جو ہے وہ شرک ہے، یاد رکھیں۔ یعنی آج کوئی کہے کہ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل، یہ شرک۔ اسی طرح کوئی کہے یا موسیٰ یا عیسیٰ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یہ شرک، کیونکہ یا حرف ندا ہے، اور ندا استغاثہ صرف اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے اور کسی کے لیے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو دعائیں سب کی قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ کیوں؟ اس کے بندے ہیں، مخلوق ہے۔ تو اب مخلوق کو اگر خالق نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ ایک یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ دعا جو ہے وہ اللہ سب کی سنتے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہو، کافر بھی مانگتے۔ اسی لیے قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے، یعنی کسی چھوٹی موٹی کتاب کی بات نہیں، قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جب کافر کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگ جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ اب تو نجات۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی بھی سن لیتے اور ان کو نجات بھی دے دیتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، جب ہم ان کی کشتیوں کو کنارے پہ لگا دیتے ہیں، خشکی میں آ جاتے ہیں، اب وہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تو کافروں کی بھی سنتے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا مردود، سب سے بڑا ملعون جو ہے وہ تو ابلیس ہے، جو سب سے پہلے ملعون ہوا، اللہ کی رحمت سے ہٹایا گیا، مردود ہوا، اور جس پر قیامت تک مسلسل اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن شیطان نے بھی دعا مانگی تو اللہ نے قبول کر لی۔ اب شیطان نے بھی تو اللہ سے دعا مانگی ہے نا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دو، میری عمر اتنی لمبی کر دو، اس دن تک جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ چلو ہم نے تمہاری دعا منظور کی ہے، انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، ہم نے تمہیں مہلت دی ہے لیکن ایک ایسے وقت تک جو صرف ہمارے علم میں ہے۔ تو اب ابلیس نے بھی دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی۔ اچھا، جانور ہیں، دریاؤں کی مچھلیاں ہیں، بری بحری مخلوق ہے، حیوانات ہیں، وہ بھی اپنی اپنی زبان میں اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ دعا سب مانگتے ہیں اور اللہ سب کی قبول فرماتے ہیں۔
لیکن اگر دعا مانگنے والا ایمان والا ہو اور اعمال بھی اس کے اچھے ہوں، صرف ایمان نہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، کیا ہو گیا جی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں، یہ بات یہ پھر ایمان تو نہ ہوا، یہ تو اللہ سے کھیل ہوئی نا۔ بھئی ایمان کا معنی ہے کہ تم نے اللہ اللہ کے رسول کو مان لیا، کیا مطلب؟ یعنی ان کے ہر حکم پہ تعمیل کرو۔ یہ تھوڑا مطلب ہے کہ جو تمہیں پسند آئے اس کو مان لو، جو تمہیں پسند نہ آئے نہ مانو۔ تو اگر ایمان والا بھی ہو اور اعمال بھی صالح ہوں اور رزق بھی حلال ہو، صدق مقال ہو، تو وہ بندہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہ جب دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط کہ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس کا عقل حلال ہو، کھانا حلال ہو، اور جھوٹ نہ بولتا، اعمال صالحہ کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا ہو یقین سے، ان کی دعائیں اللہ فوراً قبول فرما دے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، انبیاء کی تو خیر شان ہی بہت بڑی ہے نا۔ حضرت علی الحضرمی جو ہیں یہ تابعی ہیں، یعنی صحابہ کے بھی بعد کیا، آپ ایک لشکر کے ساتھ کافروں سے جہاد کے لیے جا رہے تھے، ایک ایسے مقام پر آپ سفر میں پہنچے، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ایسا صحرا تھا کہ آپ راستہ بھول گئے، اور اس صحرا میں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں تو میلوں تک پانی نہیں ہے۔ تو لشکر کے لوگوں نے آ کے حضرت کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت ہم تو بھول گئے، بھٹک گئے، راستہ بھول گئے، ایسی جگہ ہم آ گئے ہیں کہ نہ ہمارے پاس اب پانی ہے اور نہ آگے میلوں تک پانی ہے، تو لشکر تو پیاس سے مر جائے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیوں گھبراتے ہو؟ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے کہ جب مشکل آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، نماز پڑھو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پریشانیوں میں اگر مدد پکڑنی ہے اللہ سے تو بس نماز پڑھو اور رو رو کے دعائیں مانگو۔ اسی طرح صحیح احادیث میں ہے اذا حضب امر بادر الى الصلاة، جب میرے آقا کے سامنے کوئی پریشانی کا مسئلہ آ جاتا فوراً نماز۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، نماز پڑھو، صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ بارشیں نہیں آتی ہیں تو صلاۃ الاستسقاء پڑھو، اللہ سے بارش مانگو۔ ہر مشکل کا حل جو ہے وہ یہی ہے، صبر، نماز، اللہ کی طرف لوٹنا۔ تو حضرت علی الحضرمی رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، درود شریف پڑھا، اور اللہ کے اسماء ہیں یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین۔ تو ساتھی کہتے ہیں ابھی آپ نے ہاتھ نہیں گرائے تھے دعا کے کہ بارش زور سے آ گئی، بادل جوش میں آ گئے، بارش برس گئی، ہم سب نے پانی کے برتن بھی بھر لیے اور پانی بھی ذخیرہ بھی کر لیا، اور سب نے ماشاءاللہ مبارک آسمان سے تازہ آیا ہوا پاک پانی جو ہے وہ استفادہ کر لیا۔ اتنی سی دعا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آدمی مومن بھی ہو
اعمال بھی صالحہ ہوں اور حرام سے بھی بچنے والا ہو، اس کی دعائیں جو ہیں پھر وہ اللہ کی رحمت سے فوراً قبول ہوتی۔ اور تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے کچھ مواقع ایسے رکھے ہیں اور کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ جیسے اللہ کے حرم میں ہیں، سب سے اہم جگہ جو ہے وہ ملتزم ہے، یعنی حجر اسود سے لے کر دروازہ مبارک کی لکڑی تک، یہ جو درمیان میں تھوڑی سی 1 میٹر جگہ ہے، یہاں پر جو آدمی اللہ سے یقین سے دعا مانگے گا وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تمام محدثین نے لکھا ہے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی ہم نے ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ اسی طرح حجر اسود کے سامنے بھی دعا ہو تو قبول ہوتی، مقام ابراہیم کے پیچھے دعا کھڑی ہو کے کرے قبول ہوتی، حتیم میں داخل ہو کر پرنالہ مبارک کے نیچے دعا مانگے قبول ہوتی، طواف کرتے ہوئے دعا مانگے قبول ہوتی ہے، زمزم کے بعد دعا مانگے قبول ہوتی ہے، صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگے قبول ہوتی ہے، مروہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگے قبول ہوتی ہے، عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، مزدلفہ میں دعا قبول ہوتی ہے، منی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ تو یہ مکان ہیں، امکنہ ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ اوقات ہیں، جیسے لیلۃ القدر میں دعا مانگے قبول ہوتی، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے لیالی العشر، جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتیں جو ہیں، 10 دن جو ہیں ذی الحجہ کے، یہ بڑے اللہ کے ہاں مقبول ہیں، ان میں دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے میں افطار کرنے سے پہلے، یعنی قریب الافطار اگر دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر رات آدمی رات کے آخری حصے میں، سدس الاخیر میں، کیا مانا رات کو تقسیم کر لو 6 حصے پہ، جو آخری حصہ بچتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی قرآن پاک کے ختم کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر نماز کے ختم کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اوقات ہیں، یہ زمان ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن اللہ نے ایک گھڑی رکھی ہے، اس میں اگر دعا مانگی جائے تو ہر حال میں قبول ہوتی، لیکن وہ گھڑی کب ہے اللہ نے چھپا دی، جیسے لیلۃ القدر چھپا دی۔ بتا دیں تو آپ تو سارا سال بھی حرم نہ آئیں، لیلۃ القدر میں آ جائیں گے نا، اس کی حکمتیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن جو ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر مغرب تک کسی وقت ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اس وقت یہ وقت ہوتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بین الخطبتین، جب امام ایک خطبہ دے کے بیٹھتا ہے اور دوسرے کے شروع کرنے سے پہلے جو چند منٹ ہوتے ہیں اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور زیادہ راجح اقوال یہ ہیں عصر سے لے کر مغرب کا جو وقت ہے اس کے اندر وہ گھڑی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں، مشکل ہی نہیں۔ اگر آدمی محنت کرے، عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائے حرم مسجد میں، حرم میں، نماز میں، اپنے ملک میں جہاں بھی ہو، ذکر کرتا رہے دعا۔ اچھا، دعا جو ہے ایک ہوتی ہے بظاہر ذکر ہے لیکن وہ دعا ہے، ایک ہے دعا المسالہ کہ ہم اللہ سے مانگتے اللہ بارش عطا فرما، اللہ شفا عطا فرما، اولاد عطا فرما، رزق عطا فرما، یہ سوال ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم بظاہر سوال نہیں کر رہے، ہم ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لیکن یہ بھی دعا ہے۔
کیونکہ حضور نے فرمایا کہ افضل الدعا جو ہے، اور فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب سے افضل دعا عرفات میں جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ بھی دعا ہے۔ کیوں؟ جب ہم اللہ کی یاد میں لگ گئے اللہ ہمیں یاد کریں گے، تو اللہ کے یاد کرنے کا معنی کیا ہے؟ ہماری حاجتیں پوری کر دیں گے۔ قرآن کہتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر دو۔ کیا معنی؟ ہم کہیں گے یا اللہ، وہ کہے گا مولی مکی مولی مکی، یہ کیا بات ہے؟ اس کے یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول فرما لیں، وہ یوں یاد فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح اب جناب یہ ہے آداب دعا، یاد رکھو دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ایک ادب یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اول میں درود شریف پڑھے، آخر میں بھی درود شریف پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ کو پکارے، تو وہ دعائیں جو ہیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ یعنی آدمی نے پہلے درود شریف پڑھے۔ اچھا، سب سے افضل یہ ہوتا ہے حمد بھی، ثنا بھی، دعا بھی سورۃ فاتحہ پڑھ لی، کہ وہ اس میں حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، اس کے اندر جناب اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست بھی ہے، دعا بھی ہے، اور افضل دعا بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہیں اللہ کے جو اسماء الحسنہ ہیں، کیا معنی؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یعنی آپ کو جو بھی یاد ہو۔ اچھا، اگر آپ 99 ناموں کے ساتھ یعنی سارے نام پڑھ لیں اور پھر دعا مانگیں تو سبحان اللہ اور دیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ للہ الاسماء الحسنہ، میرے بڑے عظمت والے شان والے نام ہیں، تو مجھے انہی کے ساتھ پکارا کرو۔ تو یہ بھی دعا مانگنے کا طریقہ۔ اچھا، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ دعا جب مانگے اللہ کے ناموں کے ساتھ، اگر اس کام کے ساتھ اور نام کی مناسبت ہو تو دعا جلدی منظور ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ مثلا آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ مانگ یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب یا فتاح، دعا جلد قبول۔ آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں محبت ہو جائے، صلح ہو جائے، تو یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، تو دعا جلدی منظور ہو۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ آداب دعا میں ہے کہ دعا آہستہ مانگے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، جب اپنے رب کو پکارو عاجزی سے، آہستگی سے، کیونکہ وہ ہر چیز سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تیرے دل کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، چیخنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو آج کل رواج بن گیا ہے ہمارے ہاں حرم میں، طواف میں، صفا مروہ میں، ایک آدمی آگے دعائیں پڑھ رہا ہے اور پیچھے شور مچا رہے ہیں، اور عورتیں بھی چیخ چیخ کے زور زور سے، تو ناجائز ہے، منع ہے۔ یہ کوئی دعا مانگنے کا طریقہ نہیں۔ دعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے اور مولا کے درمیان میں معاملات چل رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ جب بھی پیغمبروں کی دعا آتی ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں پکار رہے ہیں، حضرت ایوب اپنے چوپڑی میں بیٹھے پکار رہے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور حضرت یعقوب اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور پکار رہے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یا اللہ میری تیرے آگے درخواست ہے،
اسی طریقے سے دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میرا مولا تیرے حکم کی تعمیل میں نے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو ایک غیر آباد وادی میں تیرے عزت شان والے گھر کے قریب چھوڑ دیا ہے. مولا جہاں نہ کوئی بندہ ہے نہ پانی ہے نہ بولنے والا ہے، تو رحم کر. اسی طرح یاد رکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کبھی اللہ سے دعا جو ہے ان قلب لاہن، غافل دل کے ساتھ دعا نہ مانگا کرو کہ زبان پہ تو دعا ہے لیکن دل کے خیالات کہیں اور لٹکے ہوئے ہیں. پہلے یہ دعا نہیں ہوتی بلکہ نعوذ باللہ آدمی اللہ سے زیادہ دور ہو جاتا ہے. دعا تب ہوتی ہے جب دل زبان دونوں موافق ہوں، اور زبان پہ بھی دعا ہے اور دل میں بھی پکار ہے. وہ دعا جو ہے اللہ قبول فرماتے ہیں. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں اولیاء اللہ میں سے. انہوں نے ایک دن اپنے شاگردوں سے کہا، فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میری دعا جو منظور ہو جانے والی ہے نا وہ بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور جو منظور نہیں ہوتی اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. شاگرد حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب میں دعا مانگتا ہوں اور دعا میں لذت آتی ہے، دل کرتا ہے اور مانگوں، اور میرے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے میرے بدن پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپی تاری ہوتی ہے، رکت تاری ہوتی ہے، آنسو بہ رہے ہیں، دعا میں دل لگ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں رحمت آ گئی. اور اگر میں دعا کرتا ہوں نہ دل میں رکت ہے، نہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور نہ اس دعا مانگنے میں کوئی حلاوت مل رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اللہ ناراض ہے، آج دعا قبول نہیں ہوئی. اور یاد رکھیں اسی لیے آپ میرے بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کی دعاؤں سے میرا مسئلہ حل ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھو کتنے عمرے والے ہیں جنہوں نے رو رو کے دعا مانگی ہو، آنسو بہائے ہوں، لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہو، بچے چھوڑ کے آئے ہو، فیملی چھوڑ کے آئے ہو، گھر چھوڑ کے آئے ہو، آرام چھوڑ کے آئے ہو، لیکن آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ وجہ کیا ہے؟ جب دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، جب دلوں پہ گناہوں کی سیاہی غالب ہو جاتی ہے تو پھر آنسوؤں کے چشمے پھوٹ نہیں کھلتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھا نہیں اس کی مثال دی ہے بزرگوں نے. یہ اپنے چاقو نہیں ہوتے جس سے ہم پھل کاٹتے ہیں، جانور ذبح کر لیتے ہیں، چھریاں ہوتی ہیں، چاقو ہوتی. اچھا کافی عرصہ پڑے رہے نا، لوہے کے ہوتے ہیں، ان پہ زنگ لگ جاتی ہے، زنگ لگ جاتی ہے نا، دھار پہ بھی زنگ آئے. اب جناب وہ کچھ نہیں کرتی، حالانکہ لوہا ہے وہی چھری ہے، لیکن زنگ لگ گئی تو اب کام نہیں کرتی. اب اس کو آپ پتھر پہ رگڑ رہے ہیں، اس کو سان پہ چڑھا رہے ہیں، اس کی زنگ نکل جاتی ہے، دھار تیز ہو جاتی ہے، اب رکھو تو فوراً نکل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ زنگ لگ جاتی ہے. آنسو کہاں سے آئے؟ اور اسی طرح حضور نے فرمایا یاد رکھو کبھی دعا کسی قطیعت الرحم کے لیے بھی نہ مانگنا، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں. کیا مانا؟ اپنے رشتہ داروں کی بربادی، فلانا ہلاک ہو جائے، فلانا برباد ہو جائے، فلاں کا رشتہ نہ ہو، فلاں کا جھگڑا ہو جائے، فلاں کے اندر اختلاف ہو جائے، یہ دعا مانگو تو مولا کو جلال آتا ہے، قبول نہیں ہوتی. اور فرمایا اسی طرح ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، اور اگر تم دعا گناہ کی مانگو
فلاں لڑکی سے میرا عشق کامیاب ہو جائے، فلاں لڑکی میری طرف مائل ہو جائے، میں چوری پہ جا رہا ہوں کامیابی ہو جائے، میں ڈاکہ مارنے جا رہا ہوں کامیابی ہو جائے، تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ تو بلکہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ استہزاء ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ دعا جو ہے اس سے بڑا ہتھیار کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت تاج محمود امروٹی ہوتے تھے، بزرگ تھے، میں نے زیارت نہیں کی، میرے بزرگوں سے تعلقات تھے ان کے، میرے والد صاحب سے، لیکن مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ سندھ سے تھے، مشہور ہے امروڈ شریف، اب بھی وہ جگہ موجود ہے، رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے، اور بڑی طبیعت میں جلال بڑا تھا، غصہ بڑا آتا تھا۔ تباہے ہوتے ہیں نا، بعض آدمی غصہ ہوتا، بعض آدمی بالکل نرم ہوتے ہیں۔ تو اتفاق ایسا ہوا، ایک دفعہ تو واقعہ ایسا ہوا کہ آپ کے خلاف مقدمہ تھا، اور جس جج کے پاس مقدمہ تھا وہ انگریز تھا۔ اچھا، اور مقدمہ بھی اللہ معاف کرے بغاوت کا، کیوں؟ جو علماء حق تھے وہ کافروں کے تو باغی تھے ہی تھے۔ یہ جو کافروں کی خوشامدی ہوتے ہیں یہ عالم تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اتفاق یہ ہے کہ اس دور میں بھی آپ کی پیشی جو تھی وہ کراچی تھی، اور فیصلے کی تقریباً پیشی تھی، اور جس آپ فقیر کے پاس آپ کا کوئی مرید تھا، کوئی شاگرد تھا، اس کے گھر میں وہ کسی بڑے آدمی کی کوٹھی پہ مالی تھا، اس کے لان میں پھول شول لگاتا تھا، اس کے پاس جا کے حضرت ٹھہرے تھے۔ تو جب رات کو حضرت بیٹھے تھے عشاء کی نماز کے بعد، تو وہ جو مالی تھا نا، وہ آیا، اس نے کہا حضرت مجھے آپ کی طبیعت سے ڈر تو لگتا ہے، یہاں ساتھ کی کوٹھی میں ایک آدمی ہے، اس کی بیوی کو بیچاری کو شدید تکلیف میں مبتلا ہے، ڈاکٹر علاج کر چکے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آج اس اللہ کے بندے نے آپ کو شاید آتا ہوا دیکھا اس راستے سے، اس کے دل میں بھی خیال آ گیا، مسلمان بھی نہیں ہے وہ، انہوں نے کہا حضرت میں آپ کو سچی بات بتا دوں۔ تو اس نے آدمی بھیجا ہے اس کوٹھی کے مالک کے پاس کہ تمہارے گھر میں میں نے سنا ہے کہ کوئی مسلمان پادری آیا ہوا ہے، وہ بزرگ آیا ہوا ہے، تو میرا بڑا پریشانی کا مسئلہ ہے، میرے لیے دعا کروا دو۔ تو انہوں نے کہا حضرت اگر مہربانی کریں تو ہماری عزت رہ جائے گی۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو بھائی۔ تو حضرت اس کے ساتھ چلے گئے آگے، وہ کافر تھا، وہ تو انگریز تھا، جس کی کوٹھی، جس کی بیوی بیمار تھی۔ تو بہرحال وہاں جب آپ گئے تو اس نے کہا جی کہ آپ، میں بیوی میری بیچاری چل تو نہیں سکتی ہے، اس کے کمرے میں چلے جائیں۔ فرمایا ہاں اس کے اوپر کپڑا ڈال دو تاکہ مجھے اس کا کوئی بدن کا کوئی ذرا بھی نظر نہ آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کپڑا ڈال دیا، حضرت چلے گئے، کمرے میں کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کچھ پڑھتے رہے، اللہ عالم کیا پڑھا۔ اس کے بعد داڑھی پکڑی اور کہنے کہ اللہ میاں کوئی عمل تو ہے نہیں، بس فید داڑھی کی لاج رکھ رہے ہیں، کافروں کو بھی پتہ ہے کہ شاید میں بزرگ ہوں، تو چلو لاج رکھ لیں ہماری۔ بس یہ کہیں کہ نکلے، اور 15-20 منٹ کے بعد وہ انگریز بھاگا۔ اس نے کہا میری بیوی تو اٹھ کے بیٹھ گئی، وہ درد بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، وہ تو چل پھر رہی ہے۔ اسی وقت ٹھیک ہو گئی نا، فوراً۔ صبح کو جب عدالت میں آپ پیشی پہ آئے نا جی، ہائی کورٹ کے میں پیش ہونا تھا، وہی آدمی انگریز جو ہے وہی جج تھا۔ جب حضرت سامنے ہوئے تو اس نے دیکھا، اس نے کہا مقدمہ خارج۔
اب جناب وکیل چیخ پڑے، جج صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مقدمہ صاحب نے کہا بس بات ختم، میں اس بندے کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جس کا اللہ سے اتنا بڑا تعلق ہو، اس کو سزا دینے کا معنی ہے کہ ہمارا ملک ختم ہو جائے گا، میں نہیں ظلم کر سکتا، اور میں اس مولوی پہ رحم نہیں کر رہا، اپنے ملک پہ اپنی حکومت پہ رحم کر رہا ہوں کہ جب اللہ والوں کو ستاؤ گے تو پھر اللہ کا غضب بھی آئے گا۔ تو حضرت جو تھے نا جی، تو ان کی ایک مسجد تھی، انگریزوں نے راستے کے لیے سڑک بنائی تو نقشے میں وہ مسجد جو ہے سڑک میں آ گئی۔ اب جناب سارے وہاں لوگ گئے، انہوں نے کہا حضرت یہ مسجد جو ہے سڑک میں آ گئی ہے، انہوں نے کہا بھئی میری مسجد نہ گراؤ۔ میں کہا حضرت بادشاہ آدمی ہے، یہ مسجد ہے نقشے میں آ گئی، اب سڑک آ گئی، کیا کریں؟ اور اس کو قرض دینا اور لمبا چکر دینا، یہ بڑا نقصان ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اور پھر گورنمنٹ کے آرڈر ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بابا، فقیر کی مسجد کو نہ گراؤ۔ اب انگریز کا دور تھا، وہ تو جناب جوش میں آ گئے، انہوں نے تو وہاں اپنی آرمی بھیج دی، انہوں نے کہا اڑا دو مسجد کو بھی اور مولوی کو بھی اور سب۔ کوئی افسر اچھا تھا، اس کے دل، وہ بھی انگریز تھا لیکن انگریز عقل والے تو تھے نا، وہ حضرت کے پاس آیا، اس نے کہا مولوی صاحب کیا کر رہے ہو؟ کوئی تمہارے پاس ہتھیار، یہ ڈنڈے سوٹے ہیں اور کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا فقیرہ ماں جو ڈا ڈزی بندوق کا، میرے پاس اللہ نے مجھے بندوق دی ہے نا، یہ 10 فائر کرتی ہے کٹے، ہاتھ اٹھاؤں گا تو تیرا ستیہ ناش ہو جائے گا، خبردار میری مسجد گرائی تمہاری نسل مٹ جائے گی۔ جاؤ کتے، ایسا اشارہ کیا، اندھا ہو گیا پاگل، وہ آگے پاؤں پڑ گیا، بس حضرت معافی دیں، ہم نہیں مسجد گراتے۔ آج بھی وہ مسجد شاید ہے، میں تو مدت ہو گئی نا، زندگی ہو گئی، اب تو 30 سال ہو گئے سندھ دیکھے ہوئے، مدت ہو گئی پھر نہیں گئے۔ تو دعا جو ہے نا جی، دعا مانگنے والی زبان ہو، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یا ابن عمر، حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا بس ہم فاتحہ پڑھتے تھے، پھونک کر دیا اور دعا مانگ لی، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب ہم سارا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے، قرآن وہی ہے، فاتحہ وہی ہے، لیکن پڑھنے والی زبانیں وہ نہیں۔ قرآن وہی ہے، سورت فاتحہ بھی وہی ہے، اللہ کے اسماء بھی وہی ہیں، لیکن وہ پاک زبانیں نہیں ہیں۔ جب وہ زبان پاک نہیں رہی، گندی زبان سے جو پڑھتے جاؤ کیا فائدہ ہوگا؟ ایک گندے برتن میں دودھ ڈالتے جاؤ، پھٹتا جائے گا پھٹتا جائے گا، اب دودھ کا کیا قصور ہے؟ اصل تو برتن کا قصور ہے نا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا کے آداب ہیں اور توبہ کے بھی آداب ہیں، کہ دل میں ندامت ہو، گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لے، پھر چاہے 100 سال کے بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ آدمی نے 90 قتل کر ڈالا، ایک قتل نہیں 90 قتل کر ڈالا، لیکن دل میں خیال آ گیا کہ یار میری بھی توبہ شاید قبول ہو جائے۔ سنا ہے کہ اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں، تو چل پڑا، راستے میں وہ میرے جیسا جاہل مولوی ٹکر گیا۔ آج کل جیسے ہوتا ہے جو داڑھی رکھ لے، جو گلے میں ایک پگڑی ڈال لے، ماشاءاللہ بس مولوی ہو گیا، چاہے اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو۔ یہی مصیبت ہے نا، آج کل ہر آدمی مولوی ہے، ہر آدمی مفتی ہے۔ مفتی پہلے ہوتے تھے فتویٰ دینے والے، آج کل مفتی ہیں مفت سے، یعنی جن کو آتا جاتا کچھ نہیں، بس مفت میں بولتے رہتے ہیں۔ تو وہ میرے جیسا کوئی جاہل مولوی ٹکر گیا، اس نے کہا یار مجھ سے 99 قتل ہو گیا ہے، اب دل میں شرمندگی ہے، میں توبہ کرنا چاہوں گا۔ جا یار دفع ہو، توبہ کرنا چاہتا۔ اللہ ایک قتل کے لیے کہتا ہے جزاؤہ جہنم، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تم 99 قتل کر چکے ہو، تمہاری کیا توبہ ہے؟ خود نے کہا اچھا مولوی صاحب بات سنو، توبہ تو میری قبول نہیں ہوتی، پھر 100 کا عدد تو ناقص نہ رہے، ہماری تلوار اس کو بھی قتل کر دیں۔
نے کہا پھر میرا 100 تو پورا ہو جائے نا، جب جہنم میں جانا ہے 1 مار کے بھی جانا ہے 100 مار کے بھی جانا ہے تو پھر ہم کمی کیوں کریں؟ اچھا پھر خیال آ گیا کہ یار توبہ کرنے جا رہا تھا، یہ ایک اور بندہ مر گیا۔ راستے میں گیا ایک سمجھدار آدمی مل گیا، اس کو کہا، اس نے کہا بھائی مجھے مسئلہ نہیں آتا، سامنے ایک بستی ہے وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، وہاں چلے جاؤ اور ان سے جا کے مسئلہ پوچھو، مجھے نہیں آتا، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید کافر ہوتا ہے، تم کافر تو نہیں ہو نا، گناہگار ہو نا۔ چل پڑا، اچھا خدا کی شان ہے، چند قدم گیا، دورہ پڑا، گر گیا، موت آ گئی۔ اچھا توبہ کی نہیں، دل میں تمنا ہے کہ کر لوں، ابھی تک توبہ نہیں کی اس نے، تمنا ہے کہ کر لو، مر گیا، ملائکۃ العذاب بھی آ گئے، ملائکۃ الرحمہ بھی آ گئے۔ اب رحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ بابا یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، عذاب والے کہتے ہیں یار عجیب ہے، 100 آدمی کا قاتل ہے، اللہ سے درخواست کی مولا اب تیرے بندے کو کہاں لے جائیں، علیین میں لے جائیں، سجین میں لے جائیں، جنت میں لے جائیں، جہنم میں لے جائیں؟ اللہ نے فرمایا ہم فیصلہ کرتے ہیں، ایسا کرو کہ جس بستی میں اس نے قتل کیا ہے نا اس جگہ سے لے کر یہاں تک پیمائش کر لو، اور جس علماء کی بستی میں جا رہا اس کی بھی پیمائش کر لو، اگر تو قتل والی بستی قریب ہو جاتی ہے تو پھر جہنم میں ڈال دو، اور اگر وہ علماء والی بستی قریب ہو جاتی ہے تو پھر جنت کی نعمتوں میں ڈال دو۔ اب فرشتوں نے جب پیمائش کی، اللہ تبارک و تعالی نے حدیث میں آتا ہے حکم دیا قربی یا العالم، اللہ نے فرمایا عالم والی زمین تو قریب ہو جا، ہم بندے کو بخشنے پہ آ گئے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، وہ توبہ بھی قبول فرماتے ہیں اور جو گناہ کر چکے اس کو بھی مٹا دیتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ قبول فرماتی ہیں دعا ایمان والوں کی اور بھی بڑھا دیتے ہیں، جو تم نے مانگا نہیں وہ بھی دے دیتے ہیں۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا سنتے ہیں اور دعا قبول فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں گناہ کی دعا بھی نہ مانگیں، قطیع رحم کی دعا بھی نہ مانگیں، اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف بھی دعا نہ مانگیں، اور دعا خالص اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم فرما دیں، اور اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وعن قلب لا يخشع وعن نفس لا تشبع وعن عين لا تدمع وعن دعوة لا يسمع وأعوذ بك من هؤلاء الأربع۔ بھئی تکبیر جنازے میں شریک ہوا ہے، ایک تکبیر چھوٹ جائے یا 2 چھوٹ جائیں، جب امام سلام پھیرے تکبیر جلدی جلدی پوری کر لو، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ عورتیں اگر حرم میں موجود ہیں تو جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، اپنے گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آئیں، یہ نہیں کہ بیٹھی ہیں تو نماز نہ پڑھیں۔ رفع یدین کا معنی ہوتا ہے کہ جو حضرات احناف جو ہیں جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ رفع یدین۔ اور بعض علماء کرام جو ہیں وہ رکوع جانے سے پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں،
اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن احناف جو ہیں وہ صرف نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد نہیں اٹھاتے ہیں، اس کو رفع یدین کہتے ہیں۔ اور احناف کے نزدیک بھی حدیث ہے جو موطا امام محمد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، التمہید ابن عبد البر میں بھی ہے کہ حضرت ابی ہریرہ نے بھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی نماز پڑھی اور ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا، بعد میں نہیں اٹھایا۔ اپنے ملک جانے سے پہلے عمرہ کریں، نفلی عبادت ہے، تمہاری مرضی ہے کرو نہ کرو، لیکن وطن جا رہے ہو تو طواف الوداع کرو۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا ہو، میرا بھائی چادروں کا نام احرام نہیں ہے، وہ ہوٹل سے باندھ، لیکن جانا وہی ہوگا، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھو، نیت کرو، پھر آگے عمرہ کرو۔ چادریں کہیں باندھ لو، وہیں باندھ لو، ہوٹل میں باندھ لو کہ بھی وہاں سامان کہاں رکھوں گا، کپڑے کہاں رکھوں گا، غسل کیا 2 چادریں باندھی چلا گیا، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ گئے، طواف کیا، 2 رکعت پڑھی، صفا مروہ دوڑے، سر پہ اس طرح پھرایا، عمرہ ہو گیا۔ کہتے جی کہ آپ کی آواز جو ہے، بعض عورتیں درس سننا چاہتی ہیں لیکن آواز نہیں پہنچتی، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اس چیز کا انتظام ہو جائے۔ میں شادی شدہ ہوں، میری ایک بیٹی تو ہے، لیکن اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا میرا بھائی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ باقی میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں، آپ اپنے حالات کو دیکھیں۔ اگر اس عورت سے کوئی امید باقی نہیں، دوسری شادی کی بھی اللہ نے آپ کو حق دیا ہے۔ اگر ایک آدمی نے شادی کی ہے تو اپنی بیوی سے کتنا عرصہ جدا رہے، 6 مہینے سے زیادہ نہ رہے۔ حضرت عمر نے 6 مہینے کا حکم فرمایا تھا۔ عورتوں کو بھی حجر اسود کا بوسہ دینا جائز ہے، لیکن غیر مردوں سے لگنا حرام ہے۔ موقع ہے تو دیں، ورنہ دور سے اشارہ کریں۔ تقدیر بدل سکتی ہے، ہاں بالکل بدل سکتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں، لیکن اس تقدیر میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، کہ میرے بندے نے فلاں کام کیا تو میں اس کے لیے یہ کر دوں گا۔ نماز فرض کے بعد سنت اور نفل جو ہے وہ اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن گھر میں تصویریں ہیں، تصویریں ہٹا دو، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کون سا مشکل مسئلہ ہے بھائی۔ بہرحال سنت اور نفل گھر میں افضل ہے، لیکن مسجد میں بھی پڑھو تو جائز ہے۔ بہرحال اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، جہری ہے یا سری ہے، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں جب امام قرآن زور سے پڑھتا ہے تو مقتدی نہ پڑھے، البتہ سری نمازوں میں پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے رمضان کے روزے کی حالت میں جماع کیا ہے تو اب جناب 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ بس دعا کریں اللہ ہماری اولاد سے، ہماری نسلوں سے بھی یہ کام لے لیں۔ اللہ کے آگے وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اگر صفا کے بجائے مروہ سے شروع کرے وہ ادا ہی نہیں ہوگی۔ ان
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا سے شروع کرے مروہ پہ ختم کرے، الٹا کرے گا ادا ہی نہیں ہوگی، اگر بال منڈا دیے دم پڑ جائے گی۔ رکن یمانی جو ہے یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو آمین کہتے ہیں، اور میرے آقا نے بھی اپنا دایاں ہاتھ سے استلام فرمایا ہے۔ صحیح احادیث کتنی ہیں عدد تو ہم نے کبھی شمار نہیں کیا، لیکن الحمدللہ ہزاروں ہیں۔ میں ظہر کی فرض نماز پڑھ کے سو گیا، 2 رکعت جو سنت ہے وہ نہیں پڑھی، بعد میں جب اٹھو پڑھ لو۔ ایک بچہ کب مسلمان ہوتا ہے؟ مسلمان کا بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے، وہ تو پیدا ہی مسلمان ہوتا ہے، اس کو تو آگے ماں باپ کافر بناتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ پیدا ہونے والا دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، حضور نے فرمایا ماں باپ یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں مجوسی، ورنہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا۔ کالو بلا کا معنی یہی ہے کہ اللہ ہم نے مان لیا آپ ہمارے رب ہیں، اور کتنے دفعہ میں آپ کو بتاؤں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بلا آپ ہمارے رب ہیں، بس اور کیا معنی بتاؤں انہیں آپ کو؟ تم نے کوئی بلا بنائی ہوئی ہے، یہ وہ بلا نہیں ہے، یہ نام کے معنی میں ہے، لیکن نام نہیں کہہ سکتے، یہاں لفظ کیوں پہلے نفی ہے۔ بہرحال جرابیں اگر موٹی ہیں جن میں پانی داخل نہ ہو اور نیچے بھی منعل ہیں، چمڑا لگا ہوا ہے، اس پہ مسح کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ باریک جرابوں پر احناف کے نزدیک مسح جائز نہیں ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک جائز ہے۔ زکوٰۃ جب بھی چاہو تمہاری مرضی۔ ہماری مسجدوں میں اذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ اگر وہ دین ہوتا میرا مدنی بتلا دیتے اور سب سے پہلے پڑھنے والا بلال ہوتا۔ اگر حالت جنابت میں فرض نماز کے جانے کا خطرہ ہے تو کیا جلدی جلدی تیمم کر لے؟ جب پانی موجود ہے تیمم کیوں کریں؟ غسل کرو بعد میں جا کے پڑھو۔ بہرحال کیمرہ ہے، موبائل ہے، فوٹو کھینچنا حرام ہے۔ عشاء کے وتر جو ہے احناف کے نزدیک واجب ہیں، ہر حال میں پڑھنے چاہیے۔ ہماری مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہے، بعد میں 4 رکعت ظہر بھی پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ، یعنی مولوی کو نہ جمعہ پہ یقین ہے نہ ظہر پہ یقین ہے۔ بھائی اگر جمعہ پہ یقین ہے تو 4 رکعت کیوں پڑھائی؟ اور اگر وہاں تمہیں شک ہے کہ جمعہ نہیں ہوتا تو پھر 4 رکعت ہی پڑھاؤ، پر جمعہ کی 2 رکعت کیوں پڑھائی؟ مانا ہے کہ حضرت مذبذب ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، بالکل ناجائز بات ہے۔ جمعہ ہے بس وہ ظہر کے مقام ہو گیا، ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، جمعہ میں 2 ہیں، 2 رکعتوں کے بجائے خطبہ ہے۔ کہتے جی کہ احرام کی حالت میں 8-10 چونٹیاں مر گئیں، کچھ نہیں ہوتا۔ طواف میں عورت کی کلائی ننگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے مجھے پیسے دیے تھے کہ مکے میں میرے لیے ایک بکری دم کر دینا، اس سے میں کھا سکتا ہوں، ہاں بالکل فریج میں رکھ لو، ساری کھا جاؤ۔ وہ مکے کے غریبوں کے لیے تو اس سے بھی کھانا چاہتے ہو، غریبوں کو دے دو، پھر غریب تمہیں دے، ان کی مرضی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شام میں پیدا ہوئے، پھر مکے میں آئے۔ جمعہ کی نماز میں پہلے 4 سنتیں، بعد میں 4 یا 6۔ اگر دوران طواف رکن یمانی پہ بوسہ دیا، بوسہ دینا منع ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے، طواف تو ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اپنے بال خود اگر بلیڈ پھیر دے بالکل جائز ہے۔ ہر طواف میں رمل نہیں ہوتا،
جس میں احرام باندھا ہوا ہے عمرے کا یا اس میں رمل ہوتا ہے، اور کندھا نکالنا جو ہے پہلے 3 چکروں میں ہے، بعد میں کوئی ضروری نہیں۔ کہتے جی کہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی تھی، لیکن میرا گروپ جو ہے وہ مدینے جانے والا ہے، تو چھوڑ دیں، نفلی اعتکاف ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں جتنے دن بچ گئے ہیں پورے کر لینا۔ اگر جادو ہو جائے، سورۃ البقرہ پڑھو، سورۃ البقرہ سنو، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، پانی پہ دم کر کے بندے پہ ڈالو، گھر میں ڈالو، سب جادو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ قبر پر پھول چڑھانا بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، بالوں میں ٹک لگائے ہیں، بال بھی منڈوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے، ٹک لگانے سے نہیں ہوتا، پورا سر منڈانا پڑتا ہے۔ انگوٹھے چومنا جو ہے بالکل بدعت ہے، نہ حدیث میں ہے نہ کسی صحابہ نے کبھی انگوٹھے چومے ہیں، اور ویسے بھی اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے کہ اب جب حضور کا نام ہے، انگوٹھے تو اپنے چوم رہے ہو اور احسان محمد مصطفیٰ پہ کر رہے ہو، نہ کوئی عقل بھی ہے کہ نہیں؟ چلو جس نے حضور کا نام لیا اس کا منہ چوم لو، لیکن اپنے انگوٹھے چومنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایک رواج ہے، بدعت ہے، لوگوں میں پڑ گئی ہے، بڑا احترام، اور احترام کیا، انگوٹھے چومو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ شرم کرنا چاہیے آدمی کو، یعنی حضور کی تصور کہاں کی، انگوٹھے میں جو کاٹنے کے لیے اللہ نے ناخن بنائے ہیں۔ طواف میں اگر میں نے سجدے والی آیت پڑھ لی، طواف کر کے بعد میں سجدہ کر لو، 2-3 طواف اکٹھے کریں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل جائز ہے۔ مدینے پاک میں 40 نمازیں اللہ نصیب کرے، بڑی فضیلت ہے، اللہ اس کو نفاق سے اور آگ سے بری کر دیتے ہیں، لیکن نہ پڑھ سکے تو زیارت میں کوئی حرج نہیں۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ائمہ اربعہ جو ہیں وہ سارے حق پہ ہیں، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک ایک چیز حرام ہے، دوسرے کے نزدیک حلال ہے۔ یہ ساری چیزیں مجھے لکھ کے دے دو کہ کون سی چیز ان کے نزدیک حرام ہے اور اس کے نزدیک حلال ہے، کل لکھ کے لے آنا۔ صرف ایسے نا فتوے دے دیا کرو نا۔ اللہ نے جو حلال و حرام قرآن میں بنا دی ہے ان میں تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، پھر امام کی قول کی کیا مانا؟ وہ تو بعض فروعی مسائل ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ بعض ائمہ کے نزدیک جانور جس کا گوشت حلال ہے وہ کہتے ہیں پیشاب بھی حلال ہے۔ بول ما یؤکل لحمہ احادیث میں بھی موجود ہے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کو اونٹنی کا دودھ بھی پلاؤ اور پیشاب بھی پلاؤ۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ منافق تھے، بیمار تھے، بطور علاج حضور نے فرمایا تھا، بس اتنا فرق ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا دوڑ لیا، 2 رکعت بھی پڑھی ہے اور پھر چلے گئے، دوبارہ نیت کر کے عمرے کی آگے، بعد میں پڑھ لے جب بھی یاد آئے، کوئی مسئلہ نہیں، 2 دن بعد بھی پڑھ لو۔ رکن یمانی پہ موقع لگے تو ہاتھ لگائیں، نہ لگے تو اشارے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں بھی عذاب نہیں ہوتا، یہ معتزلہ فرقہ ہے، ورنہ عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، لا ينکرها الا ضال او مضل، اس کا انکار کرنے والا خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اگر عذاب نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا انہما لیعذبان، میں ان 2 قبروں کو اللہ نے مجھے دکھایا ہے، ان پہ عذاب ہو رہا ہے، تو نبی کی بات مانے، تمہاری مانے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھلائی ہے۔ بس ہوتے ہیں نا جی، اللہ معاف کرے، بعد
لاہور میں اجتماع اللہ دین کے اجتماع کرے. بہرحال شیعہ کی کئی قسمیں ہیں، کوئی ایک قسم نہیں ہوتی. جو منکر قرآن ہے، جو سیدہ عائشہ کو پاک نہیں سمجھتا، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. جو سیدنا ابو بکر کو صحابی نہ مانے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. نہ کئی قسمیں ہیں، ایک قسم تھوڑی ہے. جادو کا اثر جو ہے بتائے ہے نا، سورۃ البقرہ پڑھو. نہیں، حضور نے خود جو فرما دیا ہے نا کہ جو دور سے پڑھے گا وہ سلام پہنچایا جاتا ہے. حضور نے فرمایا، مولوی مکی نے نہیں کہا. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض. حضور نے فرمایا اللہ کے ملائکہ ہیں، ان کی ڈپٹی ہے کہ جو میری امتی دور سے درود پڑھے پہنچایا جائے، اور جو میرے مواجہہ میں پڑھے گا میں سنتا ہوں. یہ تو حضور کا فرمان ہے کہ مولوی کی بات تو نہیں ہے. میرے دو بیٹے ہیں، میں نے ان کا عقیقہ کرنا ہے، تو ایک ہی جانور میں مثلا گائے ذبح کرتے ہیں، اس میں 7 بکریاں ہیں، 2 ہو گئی، دونوں کی 4 ہو گئی، 3 اور کسی کو دے دو، کوئی مسئلہ نہیں. ضروری نہیں کہ الگ الگ جانور ہوں. اور عقیقہ بھی 7ویں دن ہوتا ہے یا 14ویں دن ہوتا ہے. اب بچے 20 سال کے ہو گئے، اب تمہیں عقیقہ یاد ہے، تو یہ کوئی عقیقہ نہیں. اگر کسی نے آپ کو عمرے کی وصیت کی ہے تو ہو سکتا ہے. اگر میں نے عمرہ کر لیا ہے، مدینے پاک جاؤں گا، پھر مکے آؤں گا، ہر حال میں احرام باندھیں. مدینہ میقات ہے، احرام نہیں باندھو گے دم پڑ جائے گی اور عمرے سے بھی محروم ہو جاؤ گے. کہتے جی کہ یہاں پر بھی کبوتروں کے جو دانے ڈالتے ہیں نا، عورتیں ان میں کوئی خاص دانے چنتی ہیں کہ ان سے حمل ہو جاتا ہے. خاوند سے ہو نہیں سکا، کبوتر سے ہو جائے گا. یہ اچھا عقیدہ ہے بھائی. اب اس کا کوئی علاج ہے کسی؟ پھر مکے میں تو کوئی بھی لاولد نہ ہوتا، یہاں روز دانے لے جاتے. یہ سب جھوٹے گھڑے ہوئے عقیدے ہیں. بہرحال جو آدمی صحیح العقیدہ ہے رشتہ بھی اسی سے کریں، بد عقیدہ لوگوں سے نہ کریں. اگر کسی آدمی نے کسی کی چیز اٹھائی ہے اس کو واپس کر دو، معافی مانگ لو. اگر ڈرتے ہو کسی طریقے سے ہدیہ کر کے دے دو.